بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے خیر و عافیت سے ہوں۔ ایک سلسلہ جوڑ رکھا ہے اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو جاری رکھ سکوں۔ سب سے پہلے میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، میرے انالیسس ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ عملیات کے اندر، وظائف کے اندر یا پوشیدہ اسماء کے اندر دلچسپی زیادہ رکھتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ روحانیت کے معاملات کو، روحانیت کی بنیاد کو یا روحانیت کی طلب کو سمجھ سکیں۔ دوسرا یہاں پر ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ لوگ روحانیت اور عملیات کو شاید ایک راستہ سمجھتے ہیں، در حقیقت یہ دونوں راستے جدا جدا ہیں۔ روحانیت جو ہے وہ روح کی ترقی کا نام ہے، روحانیت جو ہے وہ قرب الہی کا نام ہے، روحانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی پہلو ہے وہ عشق کا پہلو ہے۔ رب العالمین کی ذات سے محبت کرنا، عشق کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اور اس نے جو یہ عالم بنائے ہیں، یہ جو تخلیقات کی ہیں، اس پر غور و فکر اختیار کرنا، در حقیقت یہ روحانیت کا راستہ ہے۔ عملیات آپ کو عجائبات کی طرف، طلسمات کی طرف لے جاتے ہیں، آپ کو حاجت روائی، آپ کی مشکل کشائی، آپ کے ایسے معاملات جن کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، یا غیب کی وہ باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، دیگر پوشیدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو عملیات کے راستے کی طرف لے جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے جو طلب تو روحانیت کی رکھتے ہیں اور رستہ عملیات کا اختیار کرتے ہیں، تو وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک آپ کا راستہ، آپ کی سمت درست نہیں ہوگی، آپ منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے اس بات کا تعین کریں، اس بات پر غور و فکر کریں کہ آپ کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور آپ کی در حقیقت منزل کیا ہے۔ تو آج جو میرا بنیادی موضوع ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، معلومات تو ہے ہی ہے، لیکن دلچسپی اس وجہ سے ہے کہ بے شمار لوگوں کا اس چیز سے واسطہ رہتا ہے، اور وہ واسطہ کیا ہے؟ وہ واسطہ ہے حساب و کتاب کا۔ جب بھی لفظ حساب و کتاب آتا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ معاملہ آتا ہے کہ کوئی انسان کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور وہ اس کا حساب کتاب کرانا چاہ رہا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ جو وجہ ہے، جو اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حساب و کتاب جو ہے وہ ہمارا معاشرے کا بڑا عام لفظ ہے۔ عاملین حضرات کے پاس جاتے ہیں یا جو حساب کتاب کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، یا بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، جا نہیں پا رہا ہوں، یا بالفرض کوئی بیمار ہے، صحت یاب ہی نہیں ہو پا رہا ہے، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا بندہ ہے جو گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے، کب تک ملے گا۔ ایسے کئی قسم کے سوالات ہیں جو ہم جا کر پوچھتے ہیں، اور پھر حساب کتاب کرنے والا ہمیں اس کا جواب دیتا ہے کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ دیر سے جائے گی، یا بالفرض آپ کے بیرون ملک جانے کے لیے جو اسباب ہیں اس میں وقت لگے گا، اس میں ٹائم ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے۔ اور پھر اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی پوچھنے گیا کہ جی میں بیمار ہوں، تو وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی جادو کے اثرات ہیں۔ تو آج اس حوالے سے بات کرنا اور آپ کے لیے یہ ویڈیو بنانا مقصد ہے۔ اس کے اندر کئی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو میری اس ویڈیو کو اگر آپ ان چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ دوسرا، آج کی جو ویڈیو ہے یہ کڑی ہے میری میں نے ابھی جو لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ابجد قمری کے اوپر یا علم حروف کے اوپر، کہیں تو یہ اسی ویڈیو کی ایک کڑی ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میری وہ ابجد والی ویڈیو جس کے اندر میں نے الفاظ اور حروف کی اہمیت کو بتایا ہے، اگر نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی نظر میں ضرور بالضرور وسعت پیدا ہوگی۔
تو حساب کتاب کیا ہے یہ بنیادی طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب حساب کتاب اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے عاملین حضرات نے 18 یا شاید 19 قسم کے سوالات ہیں جن کو ابجد کے عددوں پر ترتیب دیا ہے. مثال کے طور پر حاملہ کیا پیدا کرے گی، یعنی کہ ایک عورت ہے جو ماں بننے والی ہے، اس کے ہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. حمل جو ہے وہ صحیح سالم تمام ہوگا یا بالفرض خدا نخواستہ ضائع ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک بندہ ہے جو گم ہو گیا ہے، آخر وہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اسی طریقے سے میں کون سا کاروبار کروں. اسی طریقے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں مریض بیمار ہے، کب تک صحتیاب ہوگا. اسی طریقے سے ایک بہت ہی کامن سوال ہے کہ جی میری بیوی بیمار ہے یا میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، یا کیا ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ میری معلومات کے حساب سے یہ تقریباً 18 قسم کے سوالات ہیں. کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. 18 سے 25 ہم رکھ لیں، اس درمیان کے سوالات ہیں. تو اس کا جواب ابجد قمری بذریعہ علم الاعداد دیتی ہے. کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جس طریقے سے بالفرض میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں کسی کے پاس گیا، میں نے اس کو بولا کہ میرا نام محمد علی ہے اور میرے گھر میں فلاں بندہ جو ہے وہ بیمار ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت اس کا علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. ایک بیماری کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، میں علاج کراتا چلا جا رہا ہوں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. اب میں جس کے پاس گیا ہوں وہ سب سے پہلے میرا نام پوچھے گا. جی میں نے اس کو بتا دیا میرا نام محمد علی ہے. اس کے بعد وہ کیلکولیٹر پہ، یا بعض اوقات اب جدید دور آ گیا تو موبائل پر، یا بعض اوقات وہ ایک کاغذ لے لے گا، اس پر آپ کا نام کے اعداد نکالے گا. پھر وہ یہ دیکھے گا کہ میں کس دن آیا ہوں. بالفرض میں اتوار کے دن آیا ہوں، جیسے کہ آج کا اتوار کا دن ہے، تو وہ اتوار کے دن کے اعداد، فارسی میں اتوار کو کیا کہتے ہیں، اس سے وہ اس کے اعداد نکالے گا. اس کے بعد ان دونوں میرے نام کو اور آج کے دن کے اعداد کو جمع کرے گا. جمع کرنے کے بعد ایک خاص عدد ہوگا جو ابجد قمری کے طریقہ کار ہیں، کتابوں کے اندر یہ چیزیں بڑی عام ہیں. وہ وہاں سے اس کو ضرب دے گا. ضرب دینے کے بعد کچھ عدد ایسے ہیں جو بچیں گے. جس طریقے سے مثال کے طور پر آپ کے نام کا عدد اور آج کے دن کا عدد آپ نے دیا اور اس خاص عدد سے آپ نے اس کو تقسیم کیا، ڈیوائیڈ کیا، تو ڈیوائیڈ پورا نہیں ہوا بلکہ کچھ عدد جو ہیں وہ بچ گئے، جیسے 4 بچا، 3 بچا، 2 بچا یا 1 بچا. اس کے بعد اس نے اس عدد کے اعتبار سے مجھے یہ دیکھ کے بتایا کہ آپ کو بالفرض میرے نام کے عدد میں جب اس نے جمع تفریق کیا تو 4 بچا، تو اس نے بولا کہ کوئی جادو اثرات معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک، اس طریقے سے 18 قسم کے سوالات ہیں، ان کے بذریعہ ابجد جو ہیں جوابات دیے جاتے ہیں. یہ ہمارے عاملین حضرات کا ایک عام طریقہ موجود ہے. کتابوں کے اندر، رسالوں کے اندر، مختلف کتب کے اندر یہ طریقہ کار موجود ہیں. اگر آپ عملیات کی لائن سے وابستہ ہیں یا ان چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آپ میری بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. تو کتابوں کے اندر یہ چیزیں بہت عام طور پر موجود ہیں. ہر وہ بندہ جو تھوڑی بہت ابجد کی معلومات رکھتا ہے، علم الاعداد کو جانتا ہے، وہ اس کو بآسانی طور پہ کر سکتا ہے اور اس سے نتائج کو اخذ کر سکتا ہے کہ آیا یہ معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو ہو گئی کتابوں کی کہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے اور کس طریقے سے ہم نام کے اور دن کے اعداد کو جمع کر کر کس عدد سے اس کو ضرب ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ کر لینے کے بعد کیا عدد بچتا ہے. یہ تو ہو گئی یہ کتابی باتیں. اب میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں وہ تجربات کی بنیاد پر ہے. یہ باتیں آپ کو کسی رسالے کے اندر کسی سے آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، سوائے اس کی جو کامل ہوگا، جو ان چیزوں کا باقاعدہ علم رکھتا ہوگا، وہ ضرور آپ کو بتائے گا. تو میرے بہت پیارے استاد ہیں، اللہ ان کو صحت دے، سلامتی دے، اور جو کچھ انہوں نے مجھے دیا اللہ تعالیٰ اس کا جو بدل ہے ان کو اخروی ان کو عطا فرمائے، آخرت میں اس کو اس کا بہتر بدل عطا فرمائے.
یہ جو 18 قسم کے سوالات ہیں بذریعہ ابجد علم الاعداد ہوتے ہیں، یہ میں نے پڑھے تو تھے، لیکن اللہ کی خاص کرم نوازی سے اس کو میں نے باقاعدہ اپنے استاد صاحب سے سیکھا، اس کو سمجھا، اس کی باریکیوں کو جانا، اور اس کے بعد میں نے نتائج کو اخذ کیا کہ در حقیقت یہ ہے کیا۔ تو آج جو ہے یہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، بڑی ہی قیمتی بات ہے کہ یہ جو 18 قسم کے سوالات ہیں، اگر میں 100 میں سے اس کو پرسنٹیج دوں تو میں اس کو 100 میں سے 60% دوں گا کہ یہ 60% درست ہوتے ہیں، صرف 60% اس کے لیے جو اس چیز کا باقاعدہ علم رکھتا ہے، صبح اور شام کے طلوع اور غروب کے زاویوں کو سمجھتا ہے، جو چاند کے طلوع غروب کو سمجھتا ہے، جو سوال لے کر آ رہا ہے اس کی بات کو اور وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کے لیے 60% ہے۔ اور جو لوگ کتابوں کے ذریعے جو اس علم سے واقف نہیں ہیں، اس علم کو جانتے نہیں ہیں بلکہ شوق رکھتے ہیں، کتابوں کے ذریعے کھولتے ہیں، اعداد نکال لیتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں اور پھر نتیجے اخذ کرتے ہیں، ان کو میں 30% دوں گا۔ 70% وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں، ان کے جواب غلط ہوتے ہیں۔ 30% میں ان کو دوں گا کہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 70% جو ہے اس میں ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اس کا باقاعدہ علم رکھتے ہیں ان کو 60% دوں گا کہ ان کے جو حل کیے ہوئے جوابات ہوتے ہیں وہ 60% درست ہوتے ہیں، اس میں بھی 40% ناکامی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ علم کی باریکیوں سے واقفیت کا نہ ہونا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس کے اندر جو سب سے بڑی غلطی آتی ہے، تجربات کی روح یہ بتاتی ہے کہ جب آپ نام کے اور دن کے اعداد کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر لینے کے بعد جب اسے اس سوال کے خاص عدد سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ پورا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور اس کے آگے صرف 0 بچتا ہے۔ اب سوالات کے اندر 0 کا کوئی جواب موجود نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تقسیم کرنے سے 1 بچا تو اس کا مطلب ہے یہ علامت ہے، 2 بچا تو یہ علامت ہے، 3 بچا تو یہ علامت ہے۔ یہ بات کہیں لکھی ہی نہیں ہے سوائے اس جادو والے سوال میں کہ جادو اگر ہے، اگر وہ پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو جادو کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اگر پورا تقسیم ہو جائے تو یہ کس بات کی علامت ہوگا۔ اب کیا معاملہ پیش آتا ہے کہ اب جی کسی نے سوال کیا کہ میں بیرون ملک جا سکوں گا یا نہیں جاؤں گا، اب پورا تقسیم ہو گیا۔ اب اس سوال کا جو جواب لکھا تھا کہ اگر 1 بچے تو ہاں ہے، 2 بچے تو نہ ہے، اب یہ تو لکھا ہی نہیں ہے کہ اگر کچھ نہ بچے تو کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جس کا جاننا، جس کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ علماء فن یہ کہتے ہیں کہ اگر 0 بچ جائے تو اس کا مقصد ہے کہ اس سوال کو نہ جاننا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ابجد نے اور ابجد کے اوپر جو طاقتیں موجود ہیں، جس کو ہم غیبی طاقت کہتے ہیں، قدرتی طاقتیں موجود ہیں، وہ یہ چاہتی نہیں ہیں کہ آپ اس سوال کے جواب کو جانیں۔ بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے اور بعض اوقات اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اعداد کی غلطی سے یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ یہ ابجد کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ علم حروف کا مکمل علم بھی رکھتے ہیں تو تب بھی یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش آتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ قدرت چاہتی نہیں ہے کہ آپ وہ بات کو جانیں، آپ اس مسئلے کو سمجھیں۔ دوسری اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ سوال کو حل کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جو آنے والا بندہ ہے وہ آپ کو اپنا نام بتاتا ہے، نام کے اندر بھی کافی قسم کی پیچیدگیاں موجود ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر ایک بندہ اپنا نام بتاتا ہے عطا اللہ، میرا نام عطا اللہ ہے یا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے نام ہیں جس کے اندر حمزہ آتی ہے آخر میں، جیسے نور النساء ہے، ٹھیک ہے، جس طرح عطا اللہ ہے۔ عطا اللہ میں جو لفظ عطا ہے اس کے بعد ایک حمزہ آتی ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ حمزہ کے عدد کیا ہے۔ ابجد کے اندر حمزہ کا کوئی عدد مقرر نہیں ہے۔ اب کیا کریں کہ عدد حمزہ کا لیں گے یا نہیں لیں گے؟
اور اگر نہیں لیتے تو کیا جواب آتا ہے اور لیتے ہیں تو کیا جواب آتا ہے، یہ دونوں باتیں پیدا ہونے کے بعد وہ سوال آپ کا کنفیوژن اختیار کر جاتا ہے کہ آیا اس کا جواب ہاں ہوگا یا نہ ہوگا۔ عاملین اگر اس میں معاملے کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، نام کی پیچیدگی کو جانتے ہیں، علم حروف کو سمجھتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ حمزہ کا عدد لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ ایسے افراد جو اس علم سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ حمزہ کا عدد لوں یا نہ لوں، تو یہ بھی ایک معاملہ جو ہے وہ ابجد قمری کے اندر نظر آتا ہے۔ میں اس کو ایسے سمجھوں گا کہ یہ ابجد قمری کے جب ان قوانین کو مرتب کیا گیا تھا تو اس کے اندر یہ ایک بنیادی خامی ہے جو اس کو ہم جو ہے نا نہیں سمجھ سکتے ہیں، یا اب ایسے عاملین موجود نہیں ہیں جو اس پر تحقیق کریں، غور و فکری کریں اور اس جو پورا تقسیم ہو جاتا ہے اس کو اور اس حمزہ کے معاملے کو حل کر سکیں۔ دوسرا، تمام کتابوں اور رسالوں کے اندر کہیں یہ بات موجود نہیں ہے کہ جب سائل آئے گا، سوال کرنے والا آئے گا، تو سب سے پہلی نگاہ جو جانی چاہیے وہ وقت پر جانی چاہیے کہ آیا یہ سوال طلوع آفتاب میں ہو رہا ہے یعنی کہ سورج ظاہر ہے، دن کے وقت ہو رہا ہے، یا غروب آفتاب میں ہو رہا ہے یعنی کہ سورج ڈوب چکا ہے اور رات کی تنہائی میں ہو رہا ہے۔ یہ سوال کس وقت ہو رہا ہے؟ رسائل کے اندر، کتب کے اندر یہ چیزیں کہیں موجود نہیں ہیں اور یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسری ایک بات یہ کہ دوسرا نقطہ یہ کہ پہلی نگاہ یہ جائے گی کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے۔ کتابوں کے اندر یا اس حساب و کتاب کے اندر کہیں یہ بات موجود نہیں ہے کہ چاند پر آپ کی نگاہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بنیادی دو باتیں ہیں۔ طلوع اور غروب کا فائدہ یہ ہے کہ ستاروں کی پوزیشن جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد بدلتی ہے اور طلوع آفتاب کے بعد بدلتی ہے۔ یہ 12 گھنٹے کا ایک سائیکل ہے جو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے، اور پھر طلوع آفتاب سے شروع کیے کہ غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ ستاروں کی اس پوزیشن میں وقت کا تعین سردی اور گرمی کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ کبھی ایک ستارے کو 1 گھنٹہ 5 منٹ ملتا ہے اور کبھی ایک ستارے کو صرف 86 منٹ یا 60 منٹ یا 70 منٹ کا ٹائم ملتا ہے۔ تو یہ ایک پوری باقاعدہ کیلکولیشن ہے جو آپ کے سامنے ہونا بہت ضروری ہے، اور سب کچھ کر لیا۔ ستاروں کی پوزیشن جان لی، طلوع غروب کے اوقات جان لیے، چاند کا طلوع غروب آپ کو معلوم ہو گیا، علم حروف سے پوری واقفیت آپ کی معلوم ہو گئی، آپ علم حروف کے جو بنیادی نقاط ہیں آپ اس کو بھی جانتے ہیں، آپ اعداد کو بھی جانتے ہیں، آپ ابجد قمری سے خوب واقف ہیں، تو پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کی پرسنٹیج پھر بھی 60% رہے گی۔ کیوں رہے گی؟ اب آتا ہوں اس اور بنیادی گہرائی کی طرف۔ دیکھیے، جب کوئی بندہ مریض ہے، ایک سوال لے لیتا ہوں، مریض ہے اور وہ جا کر سوال پوچھتا ہے کسی حساب کتاب کرنے والے سے کہ میں بیمار ہوں اور میری بیماری کا عالم یہ ہے کہ میں ہزاروں روپے خرچ کر چکا ہوں لیکن شفا یابی نہیں ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو، اچھے سے اچھے حکیم کو دکھا چکا ہوں، میں اپنی پوری جستجو کر چکا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں ہے، میرا گمان یہ کہتا ہے کہ مجھ پر بندش ہے، مجھ پر جادو ہے، یا میرے ساتھ کوئی اوپری معاملات ہیں جس کو میں حل نہیں کر پا رہا ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں جاؤں تو جاؤں کہاں۔ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، سنا ہے کہ آپ بہت اچھا حساب کتاب نکالتے ہیں، تو ذرا میرا حساب کتاب تو نکالیے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ نام پوچھے گا، دن دیکھے گا، طلوع غروب چیک کرے گا، حروف کے بنیادی نکات کو دیکھ لے گا، وہ اعداد نکال لے گا، وہ سب کچھ کر لے گا، پھر آخر میں اس کے پاس آپشن 3 ہی ہیں، یا تو یہ مرض بہت دیر سے جائے گا، یا آپ جلد صحتیاب ہو جائیں گے، یا اسی مرض میں آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ 3 باتیں اس سوال کا جواب کے اندر موجود ہے کہ نام اور دن کے جمع کو کر لینے کے بعد جب آپ تقسیم کریں گے یا تو 1 بچے گا یا 2 بچے گا یا 3 بچے گا، چوتھا کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ اس کا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بنیادی غلطی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں۔ اب آتے ہیں بالفرض سوال کرنے والے کی اصل حقیقت کی طرف۔ سوال کرنے والا جو ہے وہ حقیقت کے اندر ایک ظالم انسان ہے،
اس نے لوگوں کا حق مارا ہے، اس نے اپنے مال سے، اپنی جان سے مخلوق کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جن لوگوں کا حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا نہیں کیا ہے، جس عمل کا وبال اس کے اوپر موجود ہے۔ یہ جواب آپ کو ابجد قمری نہیں دے سکتی ہے، یہ جواب آپ کو ابجد قمری دے ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ ابجد قمری کے جو قوانین ہیں، اصول ہیں، وہ محدود ہیں۔ اب جس طریقے سے میں نے یہ بات آپ کو بتائی، اب وہ حساب کتاب کرنے والا کیا کہے گا کہ آپ کی بیماری میں بڑا وقت لگے گا، آپ کو صحتیاب ہونے میں وقت لگے گا۔ میرا حساب کتاب یہ کہہ رہا ہے، مطلب میں نے جو حساب کتاب لگایا اس میں ابجد قمری یہ کہہ رہی ہے، لیکن ابجد قمری یہ نہیں بتا رہی ہے کہ یہ ایک ظالم انسان ہے، اس نے لوگوں کا حق مارا ہے، یہ جب تک اس کا ازالہ نہیں کرے گا صحت کی نعمت سے فیضیاب نہیں ہو سکتا، یہ اسی بیماری کی حالت میں مارا جائے گا، بشرطے کہ یہ اپنا اس عمل کا ازالہ کر لے۔ تو حساب و کتاب کے اندر یہ بنیادی خامیاں موجود ہیں، جس کو آپ جادو کہہ سکتے ہیں، رکاوٹ کہہ سکتے ہیں، بندش کہہ سکتے ہیں۔ بے شمار قسم کے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، حساب کتاب کی بات کرتے ہیں اور اپنے کیے پچھلے حساب کتابوں کا بتاتے ہیں، جو اس سے حساب کتاب کروایا تھا اس نے تو یہ کہا تھا، اس فلاں بندے سے بڑا اچھا حساب کتاب کرتا ہے، اس نے کہا تھا بندش ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ نہ تو بندش ہے، نہ تو کوئی جادو ہے، نہ آسیب ہے، آپ کے رشتے کی رکاوٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ رب العالمین نے اس میں وقت رکھا ہے، ایک وقت مقرر ہے، اس پر آ کر یہ فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ اس میں جلد بازی کریں گے تو اس کا حاصل حصول کچھ نہیں ہوگا، وہ کام ہوگا پھر بھی اسی وقت پر۔ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، اپنے قصے بھی سناتے ہیں، اپنی باتیں بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے حساب کتاب کروایا۔ تو میں حساب کتاب کی جزیات اور کلیات سے واقف ہوں، اس کی گہرائی، اس کے وسعت کو جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اعداد اس طریقے سے جواب کیسے دے سکتے ہیں، اعداد کو کیسے علم ہے کہ یہ جو فلاں بندہ یہ جادو کی لپیٹ میں، اعداد کیسے جانتے ہیں، اعداد کو یہ علم کیسے حاصل ہے، میں اس کی بنیادی حقیقت بھی جانتا ہوں۔ تو اب ایک خاتون کا فون آتا ہے، انہوں نے بہت بحث کی، اچھی پڑھی لکھی خاتون، ڈاکٹر خاتون، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر چکی ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ کی شادی نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ بندش ہے، وہ جادو ہے، کسی نے آپ پر جادو کر دیا، اور پھر وہ اسی سلسلے میں ہزاروں لاکھوں روپے صدقے کی عوض عامل حضرات کو دے دیے، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور پھر جب بات میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ نہ جادو ہے، نہ جنات ہے، نہ آسیب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ حکم ربی ہے، ابھی اوپر سے حکم نہیں ہے، اور جب حکم ہوگا تو سب کچھ ہوتا چلا جائے گا۔ اچھی پڑھی لکھی خاتون۔ تو میں نے ان سے ایک سوال یہ کیا کہ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دے دیں، میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، میرے اور اس وقت آپ کے درمیان کون موجود ہے؟ ابھی آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم دونوں کے درمیان کون موجود ہے؟ تو انہوں نے میرے سوال سنتے ہی جواب دیا کہ رب العالمین کی ذات۔ کیوں انہوں نے یہ سوال کا جواب دیا؟ اس لیے کہ وہ خود بھی باقاعدہ ایک مذہبی تھیں، دین سے، اعمال سے ان کی بڑی رجوع تھی، بڑی جستجو تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہی آپ کے سوال کا جواب ہے، جو آپ نے سوال مجھ سے کیا یہ اس کا جواب ہے۔ جو مالک آپ کے عمل سے واقف ہے تو کیا وہ آپ کی اس بات سے واقف نہیں ہے کہ آپ کی جستجو کیا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، کہ کیا جادو کا عمل رب العالمین کی طاقت سے نعوذ باللہ زیادہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں، رب العالمین کی ذات جو ہے وہ حکم ربی جو ہے وہ حرف آخر ہے، تو پھر یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ جادو ہے، جنات ہے۔ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ جب میرا مولا دینا چاہے گا، جب میرا مولا آپ کو نوازنا چاہے گا، تو کیا کائنات کی کوئی طاقت، کیا کوئی جادو، کیا کوئی جنات، کیا کوئی آسیب اثرات اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ اگر روک سکتے ہیں تو پھر تو آپ کا سوال جو ہے
وہ جائز ہے، لیکن اگر نہیں روک سکتے تو پھر یہ آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ جب میرا اللہ دینا چاہتا ہے تو تمام کائنات کی تمام مخلوق مل کر بھی اسے روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی۔ یہی معاملہ اولاد کا ہے، یہی معاملہ بیرون ملک جانے کا ہے، یہی معاملہ صحتیابی کا ہے۔ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، دیکھیے کہ آپ سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے۔ جو غلطی آپ سے ہوئی ہے اس کا ازالہ کریں، اور بالفرض اگر کوئی غلطی کوتاہی آپ سے نہیں بھی سرزد ہوئی ہے تو آپ کے یقین میں، آپ کے توکل میں اس قدر کمزوری ہے کہ آپ دنیاوی اسباب کو رب العالمین کے حکم پر زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اور پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، اگر اسباب کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اس کی ثنا کریں، اس کو قلب کی گہرائیوں سے یاد کریں اور پھر اسے پکاریں، وہ آپ کے قلب کو سکون عطا کر دے گا۔ جو وقت جس کام کا اس نے طے کیا ہے وہ کام اسی وقت پر ہوگا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ ہزاروں اربوں کھربوں سال، یا یوں سمجھ لیں جب سے یہ کائنات رب العالمین نے بنائی ہے، سورج کو حکم ہے کہ تم اس وقت پر طلوع ہوگے اور اس وقت پر غروب ہوگے۔ چاند کو حکم ہے کہ تم نے اس طریقے سے بڑھنا ہے، اس طریقے سے گھٹنا ہے۔ زمین کو حکم ہے کہ تمہاری گردش جو ہے وہ اس مدار میں چلے گی۔ ان ہزاروں اربوں کھربوں سال سے یہ چلتا ہوا نظام ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہو پایا، تو پھر آپ کا مالک آپ سے نعوذ باللہ غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج کا یہ جو بنیادی موضوع ہے یہ وہ موضوع ہے کہ آپ حساب کتاب کرواتے ہیں، حساب کتاب کے اندر بڑی کمی ہے، بڑی کوتاہیاں موجود ہیں، وہ باتیں حرف آخر نہیں ہیں۔ اگر کوئی اس علم کا ماہر سے ماہر انسان بھی ہوگا تو تب بھی اس کی جو گرپ ہے، اس کی جو مہارت ہے وہ 60% سے زیادہ نہیں ہے۔ 40% جو اس کے جوابات جو ہیں سوال کے وہ اس میں بھی غلط ہوتے ہیں۔ اور جو انسان اس علم کا ماہر نہیں ہے، اس پہ صرف وہ ایک شوق کی حد تک کوشش کرتا ہے یا کسی سے سیکھا نہیں ہے، تو بھی وہ 30% سے زیادہ اس کو حل نہیں کر سکتا۔ 70% غلطی اس میں بھی شامل ہے۔ تو ابجد کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ حساب کتاب ہمارے معاشرے کا ایک بڑا عام سا الفاظ ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے ہم حساب کتاب کی طرف بھاگتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی صاحب علم، صاحب کامل انسان کی طرف رجوع کریں جو بجائے حساب کتاب کے آپ کو آپ کا حساب سمجھائے، آپ کو آپ کے اعمال کا حساب دے کہ جو اعمال کے حساب کتاب تم نے لکھوا لیے ہیں اس کا ازالہ کر لو، تمہارے حساب کتاب جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے، تمہارے حساب کتاب جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ نہیں تو تمہارے حساب کتاب کبھی سیدھے نہیں ہو سکیں گے۔ جو تم جس رستے کو اختیار کرو گے وہ ایسی بند گلی ہے جہاں جا کر صرف وقت کا ضیاع ہوگا، اور آخر میں جا کر یا شاید آخر میں بھی نہ پتہ چل سکے کہ میری غلطی کیا تھی، میں نے ایسا کیا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑا، اور اسی نقصان میں میں اپنے زندگی کا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع کر بیٹھا۔ تو ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے، اپنی اس بات کو یہیں اختتام کرتا ہوں، اور مزید اس حوالے سے آپ کے لیے ضرور ویڈیو لے کر آؤں گا۔ تو ابجد پر تحقیق کریں۔ ابجد ایسا علم ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس سمندر کی گہرائی ایسی ہے جس کے اندر کوئی سطح نہیں۔ جتنی آپ اس پر کوشش کریں گے اتنا کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، بشرط ہے کہ رجوع اللہ ہو، رجوع اللہ ہو۔ یہ تحقیق مخلوق کی فلاح ہو، مخلوق کی خیر کے لیے ہو، نہ کہ علم کا تکبر ہو، علم کی وسعت ہو، نہ کہ میں علم کی جھاڑ دے سکوں کہ میں بڑا علم والا ہوں اور میں بڑا عالم ہوں اور میں بڑا فاضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے۔
اور ہزاروں اربوں کھربوں انسانوں کو علم نافع تعلیم کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اس حوالے سے ایک مسنون دعا ہے جو میرے عمل میں رہتی ہے، میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں، وہی دعا آپ کی بھی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بڑی مسنون دعا ہے، گوگل پہ چاہیں سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اور جو تو نے علم مجھے عطا کیا ہے اس کو میرے لیے علم نافع بنا دے اور میرے علم میں وسعت عطا فرما۔ تو یہ وہ دعا ہے جس کے اندر عاجزی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حرف آخر نہیں ہوں، بلکہ میں علم کا طالب ہوں اور تجھ سے علم طلب کرتا ہوں۔